ایک سوال موصول ہوا ہے کہ تراویح کے بارے میں بیان کر دیجئے اور یہ بھی بتا دیجئے کہ تراویح اور تہجد کیا سیم ہے؟ تو سوال یہ موصول ہوا کہ تراویح اور تہجد کے درمیان میں فرق کیا ہے، اور تراویح اس کی اپنی کیا حیثیت ہے، اس کا بیان کر دیجئے۔ تو دیکھیں، سب سے بنیادی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ تراویح ہمارے ہاں رائج کیوں ہے۔ ہمارے ہاں تراویح جو کی جاتی ہے، ادا کی جاتی ہے، تراویح کے اوپر اتنا زور دیا جاتا ہے کہ تراویح ادا کریں، اگر ادا نہیں کی تو آپ نے ایک بڑا وجوب ہے جس کو ترک کر دیا، اور اس کو گناہ کا ارتکاب تک شمار کیا جاتا ہے کہ تراویح کو ترک کر دینا یہ گناہ ہے۔ اس کے التزام کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ قرآن سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اٹیچ کر کے رکھیں، کیونکہ قرآن کا بھی التزام کیا جاتا ہے، پورے قرآن کو پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ تراویح کے اندر ایک پورا قرآن ختم ہوگا، پورے قرآن ختم ہونے کے بعد ختم قرآن کی دعا ہوگی، پورے کے پورے لوگوں کو اسی پہ لگایا ہوا ہے۔ اب جو لوگوں کو جب قرآن کے بارے میں بتایا تھا، قرآن پڑھا جائے گا، قرآن ختم ہوا جائے گا، اور قرآن کا ایک بڑا گہرا ربط ہے، یہ رمضان جو ہے یہ شہر قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس کے اندر قرآن نازل ہوا تھا، تو لوگوں کے اندر وہ شوق ایک پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ تو ظاہر ہے ایک اٹیچمنٹ تو ہر انسان کی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے۔ جب اس کو اس ذریعے سے شوق دلایا جاتا ہے تو وہ بھاگ بھاگ کے مسجد جاتا ہے کہ مجھے قرآن سننے کو ملے گا۔ تو بنیادی وجہ جو قرآن سننے کی ہے یہ ہے تراویح کا مقصد بیان کرنے کا، کہ تراویح کیوں ہمارے ہاں رائج ہے، تاکہ قرآن سے لوگوں کو اٹیچ کیا جائے۔ قرآن سے لوگ اٹیچ ہو رہے ہیں، سمجھنے والی بات یہ ہے۔ اس تراویح کے اندر جس طریقے سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح پڑھنے والے کو بھی معلوم نہیں ہو رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، پیچھے کھڑا ہوا جو اس کا سامع ہے، جو اس کا غلطیاں صحیح کرنے والا ہے، اس کو بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، اور جو بیچارے پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی ہیں ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، ان کو تو بس یہ بتایا کہ جلدی سے تراویح پڑھ کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، مجھے تو مولوی صاحب نے اتنا ہی بتایا تھا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو جب یہ سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ بھائی یہ قرآن کے ساتھ اٹیچ کر کے تراویح کا التزام کیا گیا ہے، قرآن کا پتہ نہیں چل رہا، تو پھر کچھ دانشور اٹھے، انہوں نے کہا بھائی قرآن کی تراویح کے بعد قرآن کا باقاعدہ جس کو ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی محفل الگ سے منعقد کی جائے گی کہ جس کے اندر قرآن سمجھا جائے گا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس بنیاد پر تراویح کو رائج کیا گیا تھا اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ نہ تو قرآن درست پڑھا جا رہا ہے، نہ ہی قرآن کا حق ادا کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے لیے الگ سے ایک محفل بنائی جا رہی ہے جس میں قرآن کو سمجھانے کا جو فریضہ ہے وہ انجام دیا جا رہا ہے۔ تو پھر وہی کر لیں، تراویح کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تراویح پڑھنے کی اور تراویح کو ایک منعقد کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آ رہی ہے؟ قرآن ہی تو سنایا جا رہا ہے اس کے اندر کہ قرآن فہمی پیدا ہو، لیکن وہ مقصد حل نہیں ہو رہا۔ اب جب آپ اس کے بنیاد پر جائیں گے تراویح کی، تو تراویح کا جو لفظ آیا ہے وہ راحت سے ہے، را واو اور ہا، اس سے ترویہ نکلا۔ ترویہ کا مطلب ہوتا ہے ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنا، آرام کرنا، ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا، آرام کرنا، اس کے لیے انہوں نے ترویہ کا لفظ استعمال کیا، اور اسی کی جمع تراویح جو ہمارے یہاں رائج ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، اس کو ترویہ کہہ دیتے ہیں، آرام کرنا، راحت لینا۔ پھر وہ 20 رکعت ادا کرنا، 8 رکعت ادا کرنا، وہ بڑا ایک اختلافی معاملہ ہے، لوگوں کے مناظرے بحث چل رہی ہے کہ تراویح کتنی ہے، کوئی کہتا ہے 8 ہے، کوئی کہتا ہے 20 ہے، ساری توانائیاں اسی کے اوپر ہی صرف ہو رہی ہیں۔ آپ اگر روایت حدیث کا جائزہ لیں تو پورے روایت حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا، کہ ایک روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ اس کا التزام کروایا جیسے کہ ہمارے یہاں التزام کروایا جاتا ہے۔
اس میں تو بلکہ یہ لکھا ہے کہ عمر بن خطاب کے زمانے کے اندر عمر بن خطاب نے اس کو باقاعدہ ایک بدعت کے طور پر لوگوں میں رائج کروایا تھا کہ بھئی یہ ایک بدعت ہے، اچھی بدعت ہے، اس کو بدعت قرار دیا تھا۔ اور ہمارے ہاں اس کو سنت بلکہ واجب کا درجہ دے کے لوگوں میں رائج کیا گیا ہے کہ یہ واجب ہے، اس کو ادا کیا جائے۔ تو تراویح کی یہ حیثیت ہے کہ روایت حدیث میں جب اللہ کے رسول سے ہی ثابت نہیں ہے تو اس کو ادا کر کے سنت قرار دینا یا واجب قرار دینا یہ تو بہت زیادہ غلط ایک نظریہ ہے جو لوگوں میں رائج کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں ختم قرآن کا التزام کیا جاتا ہے، جبکہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ ختم قرآن کروایا گیا یا اس کا التزام کروایا گیا۔ اور پھر دوسرا سوال کا حصہ کیا ہے کہ وہ تراویح اور تہجد کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ تہجد تراویح کو کہتے ہیں، غیر رمضان میں ادا کیا جائے تو تہجد کہلاتا ہے، رمضان میں ادا کیا جائے تو تراویح کہلاتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ رات کی نماز جو ادا کر رہے ہیں 10-11 بجے نماز کو مکمل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے تراویح مکمل کر لی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب مجھے تہجد کی تیاری کرنی ہے۔ آدھی رات تو ہو چکی ہے 11 بجے، اب کون سا تہجد کرنا ہے؟ وہ تہجد نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ پھر اس میں وطر اور اس کا بھی ڈفرینس آ جاتا ہے کہ وطر ہے کیا نہیں ہے۔ کوئی اس کو وطر کہتا ہے، کوئی کہتا ہے 3 وطر الگ سے مولوی صاحب نے پڑھائے ہیں اس کو وطر کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ بنیادی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ الصلاۃ جو قرآن میں آیا ہے اس کو تو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ الصلاۃ ہے کیا۔ یہ تو سوالات آ جاتے ہیں تو میں سوالات کے جوابات سائل کے حساب سے دے دیتا ہوں، ورنہ الصلاۃ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے وہ میرے جو بیانات ہیں نا الصلاۃ کے، سب سے پہلے وہ دیکھ لیے جائیں کہ الصلاۃ کہتے کس کو ہیں۔ یوں ہی لوگوں کو ایک لگایا ہوا ہے، لوگ تراویح کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں اور کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے زیادہ نوافل ادا کر کے جنت کا حقدار بن جاؤں۔ نہ قرآن کا پیغام سمجھ میں آتا ہے، نہ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس سے کہیں درجہ بہتر تو یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر قرآن فہمی ایک رکوع ایک آیت کو سمجھنے میں تدبر کرنے میں اپنی توانائیاں صرف کر لے۔ یہ 1000 گنا بہتر ہے اس 20 رکعت یا 8 رکعت کے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے سے جو آپ نے تراویح کے نام سے یا تہجد کے نام سے صرف کیے ہیں۔ وہ زیادہ بہتر ہے اور حقیقی یہی عمل ہے، نہ کہ وہ عمل جو ہمارے ہاں رائج کیا ہوا ہے۔